بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے جو بند کے اس کو صحابی حضرت وائل بن حجر اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخری صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے ایک بھی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے پڑھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس پہ تو کھڑے ہوں۔ دیکھو یہ ہمیشہ اور کبھی رفع دین کے بغیر نماز نہ پڑھنا دکھائیں۔ میں نماز دکھاؤں بخاری سے، صحابی کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور اس میں رفع دین نہ ہو۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہیں رفع دین کیا؟ اگر آپ خود حدیث نکال کے دکھا بھی نہیں سکتے، وہ کیسی تحقیق ہے جس کی کیا پڑھیں؟ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں، حدیث کا رفع دین پورا ہے، اہل حدیث بھائیوں کا رفع دین ادھورا ہے۔ ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ پہلے کے ہیں، مالک بن حویرث پہلے کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو محل نزاع اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے۔ جو صحابہ کرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں تو سجدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے، سجدوں غلط ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی حدیثوں کو جھٹلا دیا۔ یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا، میں نے تاریخ بھی بتلا دی۔ یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا، یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا، میں نے خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی سے مجھے دکھائیں، میں آخری صحابی سے آپ کو دکھا دیا، اب اور بتائیں اور پھر مانگتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رفع دین کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا، ان سے تو سجدوں کا رفع دین بھی موجود ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ رکوع گئے نہیں کیا، رکوع سے اٹھے نہیں کیا۔ ہمیشہ رفع دین کی حدیث پیش کریں، 18 مرتبہ کی نفی پیش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے۔ ان الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر یہ حدیث چھوڑنے کی صحیح نہیں ہے تو پھر بتاؤ رفع دین سجدوں کا کرنا اپنی جگہ برقرار رہا؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف صاف اس کے اندر بیان ہے۔ اپنی عقلی اعتراض پیش نہ کریں، آپ کے عقل کو ہم نہیں مانتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آ رہے ہیں۔ روایت بخاری سے ثابت کی تھی ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف کتاب لکھی اور ثابت کیا۔ یہ بخاری ہے، اس سے آپ ہمیشہ کی حدیث پڑھ کے دکھائے بکا ضائع نہ کریں۔ کسی اہل حدیث عالم میں اگر اس بات کا دم خم ہے، وہ پوری بخاری سے، میں ایک حدیث کہتا ہوں پوری بخاری سے اپنی نماز نکال کے دکھا دیں۔ جس کے اندر صحابی یہ کہے رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع دین نہیں کیا۔ میں نے ان کو کہا تھا ہمیشہ کی حدیث کو ابھی تک نہیں پڑھی۔ یار میں سیاہ کروں سفید کروں، ان کو نہیں بولنا نہیں، آپ کو سیاہ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ اس کا حاشیہ اللہ حدیث صاحب نے لکھا ہے، مشہور اہل حدیث عالم، اس نے بھی کہا کہ حدیث کبھی ہے، صحیح بات یہ ہے، حدیث حق ہے۔ مدلس راوی کا قانون ہے کہ جب وہ ان سے روایت کرے تو اس کی روایت نہ قابل قبول۔ میں مدلس راوی نے ان سے بیان کیا ہے، میں اس پہ درجنوں حوالے پڑھ سکتا ہوں۔ اہل علماء نے لکھا ہے ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 اصول ہیں، تیسرا ہاتھ ہے، تیسرا اصول ہے۔ آج 4 اصول مان لیے، یہ الحمدللہ ہماری فتح ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں کر سکے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہو جی کہ نماز یہ رفع دین کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت آئے اور انہوں نے باقاعدہ دلائل قرآن و حدیث سے پیش کیے، لاجواب کر دیا مقلدین کو۔ نواز صاحب کو بلوایا، مولانا صاحب نے قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے دلائل پیش کیے۔ جو بند منا گئے جو بند گئے جو بند کے ستارے